اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو جو واقعہ سنا رہی ہوں وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے فارغ رکھیے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک طالب علم بہت دور دراز کا سفر کر کے حاضر ہوا۔ ان کے پاس پہنچا تو کیا دیکھا کہ وہ تو بہت مالدار ہیں، نوابوں کے سے کارخانے ہیں اور امیروں کی سی بارگاہ اور نوکر چاکر ہیں۔ اس شخص نے اپنے دل میں کہا کہ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پہچان کا کیا ذکر ہے، لیکن چونکہ دور سے آیا تھا اس لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ دنوں تک قیام کر کے دیکھوں تو صحیح، اور کچھ دنوں تک شیخ کی خدمت میں جاتا رہوں۔ ایک روز شیخ کے نام کسی خادم کا خط آیا کہ فلاں جہاز جس پر لاکھوں روپے کا مال تجارت جاتا تھا ڈوب گیا۔ یہ سن کر شیخ نے فرمایا الحمدللہ۔ پھر چند روز کے بعد اسی خادم کا خط آیا کہ اس جہاز اور مال کو کچھ نقصان نہیں پہنچا۔ شیخ نے سن کر فرمایا الحمدللہ۔ تب تو اس طالب علم سے رہا نہ گیا اور اس نے پوچھا اگر ارشاد ہو تو ایک شبہ عرض کروں؟ فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ حضرت یہ مال تجارت دو حال سے خالی نہیں، مال حلال ہے یا مال حرام۔ اگر حلال ہے تو اس کے ضائع ہونے پر الحمدللہ کہنے کے کیا معنی، اور اگر حرام ہے تو اس کے بچ جانے پر شکر کیسا؟ شیخ نے مسکرا کر فرمایا مال تو حلال و پاک ہے، لیکن شکر نہ ضائع ہونے پر تھا اور نہ ہی بچ جانے پر تھا۔ جب مجھ کو مال کے ضائع ہونے کی خبر ہوئی تو میں نے اپنے دل کی حالت پر نظر کی کہ دیکھوں اس نقصان نے کیا اثر پیدا کیا۔ غور کیا تو معلوم ہوا کہ دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر بچ جانے کے وقت بھی دل کا وہی حال پایا کہ بچ جانے پہ بھی دل پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو بس اسی لیے میں نے دونوں حالتوں میں اس بات پر شکر کیا کہ الحمدللہ دنیا کا کوئی نفع نقصان میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ بے شک دنیا کے تعلقات میں آلودہ رہ کر بے تعلق رہنا یہی ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں۔ دیکھیے کس قدر خوبصورت واقعہ ہے کہ اتنا مال و دولت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو اللہ سے تعلق ہے وہ ایک بالکل الگ طرح کا ہے، اور دنیا کا مال و متاع اس تعلق کے راستے میں کوئی آڑ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں بن رہا۔ جب ہم ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں نا تو آخرت اور دنیا دونوں ہی ہمارے لیے جنت کا نمونہ بن جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کے ہونے پر یوں کہ کہیے کہ یہ کیا ہوا، یا بارش ہونے پر یوں کہہ دیا کہ ہائے بارش کیوں ہو گئی، یہ کوئی بارش کا وقت تھا، یہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جس کے ہونے پر کبھی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہائے اللہ یہ کیوں ہو گیا، کبھی کچھ نہ ہونے پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیوں نہیں ہوا، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ تو اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ہر کام پہ یہی کہنا چاہیے کہ جو ہوا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہے اور اس میں ہمارے لیے خیر ہے۔ ہمیں اس وقت نہیں پتہ کہ اللہ کی وہ حکمت، وہ مصلحت کیا ہے۔ ہمارے اس طرح کہنے سے اللہ تعالیٰ خوش بھی ہوں گے اور ہمارے کاموں میں خیر اور برکت بھی ڈال دیں گے۔ ہر حال میں راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا میں ہی رہتے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ۔ جو لوگ ہر وقت اپنے ہر معاملے میں، چاہے وہ دینی ہے چاہے وہ دنیاوی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں نا تو اسی دنیا میں وہ جنت کا مزہ ضرور پا لیتے ہیں، کیونکہ ہر انسان اپنی دوزخ اور اپنی جنت ساتھ ہی لے کے پھر رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ ہر وقت نیگیٹو سوچیں گے تو وہ نیگیٹیوٹی آپ پہ اتنا ڈومینیٹ کرنا شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کی جو زندگی ہوتی ہے وہ آپ کے لیے کسی دوزخ سے کم نہیں ہوتی۔ ہر وقت فرسٹریشن، فیئر، انزائٹی، سٹریس اور ہر چیز اور ہر بندے کے بارے میں بدگمانی، شک اور شبہ، تو زندگی جو ہے وہ دوزخ ہی ہو جاتی ہے۔ مال و متاع جتنا مرضی اکٹھا ہو جائے لیکن اس زندگی میں آپ کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ اور جو ہر وقت اللہ کی رضا میں راضی رہتے ہیں نا اور جو اللہ کے ہر فیصلے پر صبر اور شکر کرتے ہیں وہ ان کے اندر ہمیشہ پازیٹیوٹی ہوتی ہے۔ ان کے جو دل ہوتے ہیں نا وہ اللہ سے جڑے ہوتے ہیں۔ وہ دنیا میں تو رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے جو دل اور جو روحیں ہوتی ہیں نا وہ اللہ سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اور وہ ہر چیز پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور جو نہیں ہوتا اس پہ بھی صبر اور شکر کرتے ہیں۔ تو جب پازیٹیوٹی اتنی زیادہ ہو تو کیا وہ آپ کی روح پر اثر نہیں کرے گی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہر چیز اللہ کے بتائے ہوئے کام پہ چل رہے ہیں اور اللہ آپ کا ساتھ نہ دے؟ ہمارے دل اللہ کی مٹھی میں ہوتے ہیں تو وہ پازیٹیوٹی ہمارے اندر نظر آتی ہے اور ہماری زندگی جو ہے نا وہ ہمیں جنت لگ رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر زیادہ سے زیادہ پازیٹیوٹی لے کے آئیں، کیونکہ نیگیٹیوٹی جو ہے نا وہ انسان کو بالکل ڈسٹروائے کر دیتی ہے، مینٹلی اور فزیکلی بھی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے فیصلے میں راضی ہو جائیں اور
ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، استغفار کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ کوئی غلط بات منہ سے نکلے، کوئی غلط خیال آئے یا کچھ بھی ہو جائے تو ساتھ ہی استغفار کریں، پھر اللہ کا شکر ادا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کبھی بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ میں اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں ہم سب کے لیے کہ اللہ پاک ہمارے دلوں کو ہمیشہ اپنی مٹھی میں ہی رکھیں اور اپنے ہر فیصلے پر ہمیں راضی رہنے کی توفیق عطا کریں، اور ہم جو بھی کریں وہ خالصتاً ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کو نیک انسان بننے کی توفیق عطا کرے، اور ہماری ذات سے ہمیشہ دوسروں کے لیے خیر ہی ان کو پہنچائیں، ہماری ذات دوسروں کے لیے خیر اور برکت کا سبب بن جائے، اور اللہ ہم سب کو اس دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرے۔ اللہ حافظ۔